الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن حکیم میں سے ایک مختصر جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اکثر وظائف میں اس کو پڑھا جاتا ہے، مشکل حالات میں یا کسی پریشانی میں بتایا بھی جاتا ہے کہ اس کا ورد رکھو، اس کو پڑھو۔ جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ایسے وظائف ہیں، بہت سارے ایسے کلمات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی ان پہ غور نہیں کیا، ان کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی۔ بس کسی نے بتا دیا اور ہم تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا بغیر توجہ کے، بغیر دھیان کے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں کرتے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اور جو کلمات ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ غزوہ احد جب ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو اس وقت جاتے جاتے ابو سفیان مشرکین مکہ کے لشکر کی اس وقت قیادت کر رہا تھا۔ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اسلام میں داخل ہوئے تو ابو سفیان نے اعلان کیا کہ اگلے سال ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہوگی۔ اعلان کر کے وہ چلے گئے واپس، مسلمان بھی واپس ہوئے۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو جب اگلا سال آیا تو چونکہ ابو سفیان خود اعلان کر چکا تھا، چیلنج کر چکا تھا، اس لیے اس نے تیاری کی، لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا کہ بدر میں مقابلہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس نے تھوڑا سا ہی سفر کیا تھا کہ اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اپنے لشکر کو اس نے روک لیا، آگے بڑھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کو پتہ چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلا دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے بھی تیاری کر لی۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے اس کو کچھ اونٹوں کا لالچ دیا کہ ہمارا ایک کام کر لو تم۔ اس نے کہا کون سا کام ہے؟ اس نے کہا کام اتنا کرنا ہے کہ تم نے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے کسی کو ناکام کرنے کے لیے، اور کسی کو کسی کے مشن کو کمزور کرنے کے لیے، کسی کو بدنام کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، پروپیگنڈا، کہ جو مشن چل رہا ہے اس کو روکا جائے، رکاوٹیں ڈالی جائیں، ایک نفرت کا بیج بو دیا جائے۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے سارا، اور یہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جہاں پتھر مارنے والے تھے وہاں پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا۔ آج پتھر مارنے والے تو نہیں ہیں لیکن پروپیگنڈا ہے، یہ ابھی تک باقی ہے، اور خصوصاً علماء کے خلاف یہ ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، باقی حضرات کے خلاف بھی سنتے رہتے ہوں گے
اور ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں، ایک بات میری یاد رکھیں کہ علماء میں سے کوئی بھی اگر شادی کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، نہ حرام ہے، بلکہ جائز اور کار ثواب ہے۔ اگر کسی نے کر بھی لی ہے، میں نے نہیں کی، میری وہ ایک ہی ہے ابھی تک، اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس نے اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ کسی کے اندر استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے، شرعاً اجازت ہے، اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، جو عدل کر سکے اس کے لیے اجازت ہے، 1 2 3 4 تک، اس سے آگے نہیں۔ ہاں کسی کے اندر استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، عدل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، لیکن یہ کوئی برا فعل نہیں ہے اور نہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پروپیگنڈا بہت بڑا ہتھیار ہے کسی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے، وہ چاہے کاروبار میں ہو، آپ کسی کا کاروبار خراب کرنا چاہتے ہیں تو بھی پروپیگنڈا کام دیتا ہے۔ کسی بھی کے پاس چلے جائیں، یہ اکثر ہوتا ہے نا، یہ کوئی چیز مثلاً یہ آلو ٹکیاں بیچنے والے، سموسے بیچنے والے، ان میں سے کسی ایک میں ٹکی میں 1 2 مچھر ڈال دو، 1 2 مکھیاں ڈال دو، اس کے گاہک گئے سارے، پھر آگے پروپیگنڈا چھوڑ دو، چلتا رہے گا۔ پروپیگنڈے کے ذریعے کاروبار بھی بند کیا جا سکتا ہے، اہل علم کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے، کسی کے مشن کو بھی ناکام کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑا ہتھیار ہے، یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے اس ہتھیار کو استعمال کیا، بات یاد ہے نا؟ آپ شادی کے چکروں میں بیٹھ گئے، واپس پلٹیں آپ۔ تو ابو سفیان نے اس شخص کو راضی کیا، مدینے جا رہے ہو، مسلمانوں سے جا کر کہو اور اس طریقے سے ان کے دلوں کو کمزور کرو، ہماری طرف سے ایسا رعب ان پر پڑے تاکہ وہ آگے آنے کی ہمت نہ کر سکیں، حالانکہ مرعوب خود ہو چکے ہیں، ڈرے ہوئے خود ہیں۔ تو اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا جا کر مسلمانوں سے یہ کہنا کہ ابو سفیان نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، اتنا اسلحہ ہے، اتنے ہتھیار ہیں، اتنی تلواریں ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے جوان لڑنے والے ہیں، اتنے قبیلے اکٹھے ہیں کہ وہ سارے مدینے کو تہس نہس کر دیں گے، وہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا خیال کرنا، مقابلے کی سوچنا بھی نہیں، بہت بڑا لشکر ہے، ڈراؤ ان کو جا کر تاکہ مسلمان ڈر جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لالچ میں وہ شخص آ گیا، مدینہ منورہ پہنچا، دیکھا مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کر کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، تلواریں اٹھا کر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا ہم بدر کی طرف جائیں گے، تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا خیال کرنا، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، اتنا بڑا لشکر، اتنا اسلحہ، تم کہاں مقابلہ کر سکتے ہو؟ ان کا مقابلہ کرو گے؟ وہ تو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گے تمہیں، خیال کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان اہل ایمان نے اس پروپیگنڈے والے شخص سے سنا نا یہ جملے، تو فرمایا کہ وہ ڈرے نہیں، وہ گھبرائے نہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، ہتھیار ہوں یا نہ ہوں، اسلحہ ہو یا نہ ہو، بندے زیادہ ہوں یا تھوڑے، لشکر بڑا ہو یا چھوٹا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی بہتر کارساز ہے۔ وہ جملہ ایسا کہا کہ اللہ کو پسند آیا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کو نقل کر دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے